سمجھ آئے گا. ہاں مولانا لکھیں یذکر فیہا اسمہ پر توحیدی نام لینا. کون سا نام؟ توحیدی ذکر. لکھیں اس پر توحیدی ذکر. توحیدی ذکر کرو تو صحیح مسجد میں ڈنڈے مار مار کر لالے کا منہ نہ پھیر دیں. ہاں دیکھن واد توحیدی کون سا ذکر مراد ہے؟ ہاں توحیدی ذکر مراد ہے مولانا. اب سامنے لکھیں جی وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. اس کا حاشیہ لکھیں نمبر 1 تخریب ظہری. تخریب ظہری، ظہری طور پر مسجد کو ویران کرنا. مثلا نماز نہ پڑھنے دینا. جلدی کریں. مثلا نماز نہ پڑھنے دینا. نمبر 2 تخریب باطنی. توحید و سنت کی تبلیغ نہ کرنے دینا. یہ مسجد کی تخریب باطنی ہے. جس مسجد میں مسئلہ توحید بیان نہ ہو باقی سب کچھ ہو سمجھو مسجد ویران ہے. وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. سبحان اللہ. مونا مقام حل ہو گیا. اس مہو سے کیا مراد ہے؟ کون سا نام؟ توحید والا نام. فرمایا لہم فی الدنیا خزی. ان کے لیے ثمرہ دنیاوی. دنیا میں خزی رسوائی ہوگی. رسوائی سے مراد نیچے لکھے قید و ذمیت. ان کو قید کیا جائے گا، ذمی بنایا جائے گا، ٹیکس دیں گے. ثمرہ اخروی ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا عظیم بہت بڑا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. سبحان اللہ. رب تو لکھے مولانا اگر مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتے، جلدی کریں، اگر مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتے نسخ کی 4 قسمیں آپ نے 3 لکھوائی ہیں. کون سی چوتھی قسم ہے؟ رکا کس نے بھیجا؟ مولانا میری تو ذہن میں بات نہیں ہے آپ کی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آ جاؤ مولانا. میں رب طرز کر رہا تھا اگر مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتے تو للہ المشرق. یوں لکھیں، جلدی کریں. للہ المشرق. اور دوسری جگہ کر لو. کیا ربط ہے؟ پھر دوسری جگہ کر لو. اگر مسجد سے روکا جائے تو جہاں بھی ہو وہ قبلے کی طرف منہ کر لو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. سبحان اللہ. للہ المشرق والمغرب. اس کا تعلق ہے من اذن میں مانا مساجد اللہ. مسجدوں سے روکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. خیال کرنا معنی پر أَيْنَمَا تُوَلُّوا. جہاں کھڑے ہو کر تم منہ کرو. کیا معنی کیا؟ جہاں کھڑے ہو کر تم منہ کرو قبلہ کی طرف. لکھے مانا جی، ایسے نہیں جاؤں گا آگے. آپ بادشاہ ہیں نا علماء کرام، آپ مانا کرتے ہیں اینما تولو، جس طرف منہ پھیرو، جس طرف عبادت میں جس طرف منہ پھیرو. واہ بھائی واہ، عبادت تو قبول ہی تب ہے جب قبلے کی طرف منہ ہو. نہیں سمجھ آیا؟ اینما تولو یہ مانا نہیں ہے جس طرف منہ پھیرو. فثم وجہ اللہ، وہاں موجود ہے اللہ کی، جس طرف منہ پھیرو والا مانا نہیں. اینما تولو، جہاں کھڑے ہو کر منہ کرو قبلے کی طرف. فثم وجہ اللہ، وہاں ہے موجود اللہ کی ذات. کیا مانا کیا؟ ہاں خیال کرنا. مانا یہ کیا جاتا ہے جس طرف منہ پھیرو. اس کا مطلب ہے ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے نا. مانا کیا ہے؟ اینما تولو، اینما تولو فثم وجہ اللہ. عربی میں مانا لکھیں
فی ای مکان فعلتم التولیتا شطر القبلہ. آگے چلیں. یقیناً اللہ کریم وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، وہ دل کی نیتیں بھی جانتا ہے، اس لیے تعین کر دی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، شکوہ نمبر 4. اور کہا انہوں نے بنا لیا اللہ کریم نے نائب. آہا ہا ہا ہا. تینوں نے کہا قالوا، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ نے بنا لیا ہے نائب. سبحانہ، جواب نمبر 1، اللہ کریم پاک ہے نائب بنانے سے. نمبر 2 جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. جو نائب ہوا وہ تو قبضے سے نکل جائے گا. خیال کرنا، کل لہو قانتون، تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، سارے محکوم ہیں. جو نائب ہو وہ تو محکومیت سے نکل جائے گا. بدیع السماوات والارض، بغیر مادے کے پیدا کر. نہیں یاد آپ کو؟ میں نے اعبدوا ربکم خلقکم پر لکھوایا تھا آپ کو. مادہ ہو، مادہ نہ ہو، اور مادہ ہو اور آلات نہ ہو، ساری بات کرا چکا ہوں. بدیع السماوات والارض، بغیر نائب کے بنانے والے آسمانوں کو اور زمین کو. بدیع پر لکھ لیں بلا نائب، اسے نائب کی کیا ضرورت. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، سبحان اللہ، جب آسمان زمین بنانے کے لیے اسے نائب کی ضرورت نہیں پڑی، اب نائب کی کیا ضرورت ہوگی. اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اتنی طاقتوں والے کو نائب کی کیا ضرورت. کیا فیصلہ کرتے اسی کسی کام کا، اور یقیناً کہتے اس کے لیے کن ہو جا. فہو یکون، عبارت تھی فہو یکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے. مولا فیکون کے اوپر لفظ دفعتن یا تدریجن. کیا لفظ لکھنے ہیں؟ دفعتن یا تدریجن، یا تو فوراً وہ کام ہو جاتا ہے یا کچھ دیر کے بعد درجہ بدرجہ. وقال الذین، شکوہ نمبر 5، پانچویں شکایت اللہ ان کی کر رہا ہے. اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے. بعض کے نزدیک اس سے مراد یہود، نصارہ، مشرکین تینوں ہیں. مولانا غور تو کریں، لا یعلمون کون مراد ہیں؟ یہود، مشرکین، نصارہ، تینوں مراد. اب اشکال کروں گا. قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. لولا یکلمون اللہ، شبہ نمبر 1، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. او تعطینا آیا، یا کیوں نہیں دیتا ہم کو آیتن، فرمائشی نشانی. فرمائشی نشانی کس نے کہا لا یعلمون؟ مولانا یہودی تو بے علم نہیں تھے، عیسائی تو بے علم نہیں تھے، چلو مشرکین مکہ بے علم تھے، یہ تو بے علم نہیں تھے، ان کو لا یعلمون کیوں کہا؟ اشکال تو سمجھیں. سامنے لکھیں، علم کے مقتضا پر عمل نہ کرنا جہالت ہے. ہاں، علم کے مقتضا پر، جیسے ہم ہیں، علم حاصل کر لیا، عمل نہیں ہے ہمارا. مولانا ایک اور جملہ کہہ دوں، اتفاقاً مجھے یاد آ گیا ہے. علماء نے لکھا ہے جس علم پر عمل نہ ہو نا وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. فلاں مولوی صاحب کے بعد معلومات بہت ہیں، علم نہیں ہے اگر علم پر عمل نہیں کر رہا. آ جاؤ، لا یعلمون کیوں کہا؟ یہودیوں عیسائیوں کو علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے تھے. اچھا، 2 شبے اللہ ہم سے کلام کرے. نمبر 2 فرمائشی نشانی، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان جیسی بات. ابھی میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا کذالک اور مثل قولہم کا. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات، تحقیق وعدے کر چکے ہم آیت. مولانا اب 2 شبے تھے. اللہ ہم سے کلام کرے، آیت کو دیکھنا، مہربانی کرنا، دوبارہ آیت نہیں آئے گی. یہ
اللہ ہم سے کلام کرے یا فرمائشی نشانی دے؟ فرمایا قد بینا الآیات، تاکہ تحقیق واضح کر چکے ہم آیتیں، ایک نہیں کئی نشانیاں، فائدہ ان کو ہوگا یوقنون جو یقین رکھتے ہوں۔ دوسری بات کا جواب دیا تا تین آیا، پہلی کا جواب نہیں دیا۔ پہلی بات کون سی تھی؟ آپ تھک گئے؟ لولا، اس کا جواب، اس بات کا جواب، وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ بات اللہ ہر کسی سے کلام شروع کر دے، انبیاء بھیجنے کا کیا مقصد؟ اللہ ہر کسی سے کلام شروع کر دے، کتابیں کیوں بھیجی؟ پھر تو سارے نبی بن گئے۔ واہ بھائی واہ، 6 ارب بندے سارے نبی بن جائیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پہلی جو بات تھی وہ جواب کے قابل ہی نہیں تھی۔ ہم بھائی تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے، آ جاؤ جی۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، اب کیا کریں مولانا، کیا کیا باتیں لکھواؤں؟ علم سمندر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لکھیں جی۔ تشبیہ میں تشابہت کا جملہ لکھوا رہا ہوں۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی مختلف مراتب کے ہوتے ہیں۔ اور تشابہ میں مساوات بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، مساوات بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اور پہلے کفار کے دل ایک جیسے ہیں۔ حافظ نے تے گلاں کرن سنیان، مشبہ تشبیہ اور چیز ہے، مشبہ بہی میں مختلف مراتب ہوتے ہیں، لیکن تشابہ جو ہوتا ہے، تشابہت، اس میں مساوات بیان کرنی مقصد ہوتی ہے۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 شکموں کے بعد، یقیناً بھیجا ہم نے آپ کو بالحق، سچے مذہب کے ساتھ، خوشخبری سنانے والا ایک، فریضہ نمبر 2 فریضہ ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ تنبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، تتبع ملتہم، یہاں تک کہ پورے آپ پیچھے چلے ہیں ان کے مذہب کے۔ تتبع کے نیچے پورے لکھے جی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی حقیقی ہدایت ہے، اللہ کی راہ وہی حقیقی راہ ہے جو اللہ نے بتائی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ، اگر آپ پیچھے چل پڑے، اتبعت کے نیچے استبعاد نمبر 1، یہ بات عقل سے بڑی دور ہے، میں سمجھاتا ہوں معنی کر لوں۔ اگر آپ پیچھے چل پڑے میرے محبوب، اہواءہم نمبر 2، اس پر لکھے استبعاد نمبر 2، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے نیچے استبعاد نمبر 3۔ اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے، بعد اس کے آ چکے آپ کے پاس علم کے نیچے لکھے وحی، من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کریم کے عذاب سے، من اللہ بن عذاب اللہ، نہیں ہوگا کوئی آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے، من ولی، کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ مونا استبعاد کہتے ہیں، یہ بات عقل سے دور ہے۔ اب 3 استبعاد اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں، دوسرے پارے میں بھی آ رہے ہیں، مہربانی کرنا وہاں میں اشارہ کروں گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، میرے پیغمبر اگر آپ پیچھے چل پڑے، پیغمبر پیچھے نہیں چلا کرتا، پیغمبر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک تو الٹ بات آپ پیچھے چل پڑے، یہ بات عقل سے دور ہے۔ نمبر 2، چلو کسی اچھی بات کے پیچھے چلے تو چلے، ان کی غلط خواہشات کے پیچھے احوا، یہ بات بھی عقل نہیں مانتی۔ اور پھر چلو پتہ نہ ہو تو نہ ہو، وہی والا علم آنے کے بعد پیچھے چلے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ 3 استبعاد حل ہو گئے۔ آگے الذین آتیناہم الکتاب، میں نے اصطلاحات میں یہ آیت بیان کی تھی، ساتھی تو آگے پیچھے آتے جاتے رہے، اب میں دوبارہ آیت کو بیان کرتا ہوں، غور کرنا۔
میں عام معنی کروں گا، لکھنا نہیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، ومن یکفر بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا، وہی لوگ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، جو بندہ انکار کرے اس کا، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ واہ بھائی واہ، اہل کتاب میں تو دو طائفے تھے، لکھیں جی اہل کتاب کے دو طائفے، نمبر ایک تحریف کرنے والے اور آپ کی نبوت کے منکر، نمبر دو آسمانی کتاب کی پوری اتباع کرنے والے۔ نوٹ ہونا مشکل آیا ہے، ایسے قرآن آسان نہیں ہے، قرآن سوکھے وڈا کے، میں ترجمہ پڑھ کے تو سمجھ، واہ بھائی واہ، ترجمہ پڑھ کر سمجھ لو گے، قرآن مذاق ہے، کیا کیڑا گھس گیا ہے لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں۔ نوٹ نمبر ایک مراد ہو، نمبر ایک کیا ہوگا اب بتائیں، تعریف کرنے والے اور منکری، نمبر ایک مراد ہو، لکھیں تو یتلونہ حق تلاوت ہی، ایک لفظ لکھ لیں، اور یؤمنون بہ صحیح نہیں بنتے۔ اگر طائفہ نمبر ایک مراد ہو تو یتلونہ حق تلاوت ہی اور یؤمنون بہ صحیح نہیں بنتے۔ اب کیسے؟ جو تحریف کرتے تھے، جو نبی کی نبوت کے منکر تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، کیسے ٹھیک ہوگی؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا، وہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے، وہی کیسے؟ وہ تو تعریف کرتے تھے، وہ کیسے تلاوت کرتے تھے جیسے حق ہے، وہ کیسے پیچھے چلتے تھے جیسے نہ، لکھیں جی لہذا طائفہ نمبر دو مراد ہے، طائفہ نمبر، نوٹ الذین، جلدی کریں، موصول ما صلہ مبتدا اور یتلونہ خبر معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، لیکن یہ، ہاں ناویو مہربانی کرو، اب ہوئے الذین موصول آتیناہم صلہ آتینا، یہ پھر ہم جو ہے یہ مفعول اول ہے اور مفعول ثانی ہے، اور یہ موصول و صلہ مل کر مبتدا، یتلونہ نہیں، یوں نہیں ہے، لکھیں جی یتلونہ حال مقدرہ ہے، یتلونہ حال مقدرہ، بشرطے کہ پڑھتے ہوں، حق پڑھنا اس کا، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اولئک یؤمنون بہ کے اوپر لکھیں، دو لفظ ہیں، نمبر ایک قرآن از بقیہ مفسرین، نمبر دو التوحید از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں معنی کرتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو تورات و انجیل، یتلونہ بشرطے کہ پڑھتے ہوں اس کو، کیا معنی کیا؟ کیسے پڑھتے ہوں؟ بشرطے کہ پڑھتے ہوں اس کو جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، بشرطے کہ ایسے پڑھتے ہوں
تو اولئک یؤمنون، یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھتے ہوں؟ جیسے حق ہے پڑھنے کا، وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مراد توحید ہے، وہ توحید کو مانتے ہیں جیسے حق ہے۔ اب اس سے دوسرا طیفہ مراد ہے، پہلا مراد نہیں ہے جو تعریف کرتے تھے اور منکر تھے۔ اب ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، تلا یتلو کا معنی پیچھے چلنا، کھولے مولانا، والشمس وضحاها، جلدی کریں، دو ساتھی مل جائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، میں اللہ کو قسم ہے سورج کی، والشمس اس کی روشنی کی، والقمر میں اللہ کو قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب پیچھے چلے اس سورج کے۔ تلا یتلو آ جائیں سبق پر، تلا یتلو تلاوتن کا معنی پڑھنا، تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا۔ صرفیو تلا یتلو تلون، تلا یتلو تلون پیچھے چلنا۔ اب تلا یتلو کا معنی تلون پیچھے چلنا۔ الذین وہ لوگ کہ دیے ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ بشرطے کے پیچھے چلتے اس کتاب کے، جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کا، جیسے حق ہے پیچھے چلنے کا ایسے پیچھے چلتے ہوں تورات انجیل کے، تو وہ قرآن کو مان لیتے ہیں، توحید کو بھی مان لیتے ہیں۔ آ جاؤ جی، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے، من یکفر بہ، جو انکار کرے گا اس قرآن کا، نمبر 2 توحید کا، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل، آپ میں ذوق نہیں ہے، آپ ٹائم نہیں دیتے، قرآن نے 2 پارٹیاں بیان کی ہیں۔ ایک قرآن کہتے الذین آتیناہم الکتاب، دوسرے وہ ہیں جن کو قرآن کہتے اوتوا نصیبا من الکتاب، دونوں میں فرق ہے بڑا، زمین آسمان کا۔ اب کیا کریں، میں بھی تھک گیا ہوں، لکھیں جملہ۔ قرآن پتہ نہیں آپ حاشیے بھی صاف کر کے لکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ کیڑے مکوڑے ہچ مچ کر دیں، گڑبڑ کر دیں۔ قرآن اہل کتاب کے اچھے لوگوں کو الذین آتیناہم الکتاب سے تعبیر کرتا ہے۔ خطیب صاحب سناونے نے جملے، عمر علی درس دیونا اس تے، پھر دادن خان درس دیونا احمد، سارے جامع اسلامیہ ویسا باقی علماء، قرآن الذین آتیناہم کیا جملہ عرض کیا، اچھے لوگوں کو آتیناہم الکتاب سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ان کو الفاظ، معانی، معارف، عمل سب عطا کیا۔ اور بروں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، اور بروں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، ایک حصہ کتاب کا دیے گئے، یعنی معانی، معارف، عمل سے خالی ہیں، فقط الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ ہاں ہن فرق سمجھ آ گئے حضرت؟ اوتوا نصیبا من القرآن کن کو کہتا ہے؟ نہ معانی ہے، نہ معارف ہے، نہ عمل ہے، خالی لفظ ہی لفظ ہیں۔ ہاں آج بھی یہی حالات ہیں مولانا، خالی الفاظ ہی الفاظ ہیں بس، نہ معنی ہے نہ معارف ہیں۔ ہائے ہائے کیا کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس کے سامنے لکھیں مضمون تمہید برائے مضمون رسالت، تمہید برائے، بس پہلا حصہ سورت کا مکمل ہو گیا، دوسرا حصہ شروع ہو گیا، مضمون رسالت کی تمہید۔ اس سے پہلے ترغیب دی تاکہ مان لے، یا بنی اسرائیل ترغیب، جلدی کریں ترغیب، آگے آ رہی ہے ترہیب، مضمون رسالت کی تمہید۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، وہ جو انعام کیا میں نے تم پر، اور یقیناً میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ بات ہو چکی ہے جہان والوں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟
اب آ گئی ترہیب، اور ڈرو تم اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے عدل فدیہ، اور نہ فائدہ دے گی اس نفس کو کوئی سفارش کاری، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بات ہو چکی ہے، 4 چیزوں کی نفی ہو گئی، ضمانت، رشوت، سفارش، طاقت۔ العالمین کی گفتگو ہو چکی ہے، حاشیہ لکھوا چکا ہوں اپنے زمانے میں فضیلت یا جزئی فضیلت سارے جہان والوں پر۔ اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، مولانا اب لکھیں بیان ابراہیم، جلدی کرے جلدی، بیان ابراہیم برائے اس بات امور ثلاثہ، 3 باتیں ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا۔ نمبر 1، توحید اصل ہے، توحید ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مرکز بنایا۔ تم نے یہ مرکز خراب کر دیا اور بیت اللہ میں شرک شروع کر دیا۔ نمبر 2، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جو تمہارے دادا نے اللہ سے مانگا تھا تم نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کا دین توحید ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی وصیت کی تھی، لیکن تم نے اپنے دادا اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ میں نے آنے والی ساری آیات کو ان 3 جملوں میں بند کر دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا حاشیے کو۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیوں ہے؟ 3 امور ثابت کرنے کے لیے۔ نمبر 1، توحید اصل ہے۔ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، میں کیا پڑھوں، چھوڑو یار، میں آیت پڑھتا ہوں۔ وہی توحید اصل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مرکز بنایا، تم نے یہ مرکز خراب کر دیا اور بیت اللہ میں شرک شروع کر دیا۔ نمبر 2، یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ جو تمہارے دادا نے اللہ سے مانگا، اب تم نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کا دین توحید ہے، تمام انبیاء نے اسی کی وصیت کی تھی، تم نے اپنے دادا اور ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سبحان اللہ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، ہونا اسی ابتلا جملہ لکھے سامنے چھوٹا سا۔ آزمائش اس کام میں ہوتی ہے جس میں تکلیف ہو، جلدی کریں، آزمائش اس کام میں ہوتی ہے جس میں تکلیف ہو۔ سامنے لکھیں 4 چیزیں: آگ میں جانا، نمبر 2 بیٹے کو ذبح کرنا، نمبر 3 وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا، نمبر 4 بیٹے اور بیوی کو کعبہ کے پاس چھوڑنا، اور چلا جانا۔ یہ 4 باتیں
اور آزمائش اس کام میں ہوتی ہے جس میں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ غالب نے کہا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میں نے 4 باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ فرمایا جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے بے کلمات، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ 4 باتیں لکھوا دی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم اپنی کانڈ نہیں لگڑ لیتی۔ مولانا پہلوان لڑتے ہیں نا بلوچستان، پنجاب میں رواج ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گرا دیتا ہے پشت کے بل، حضرت نے اپنی پشت نہیں لگنے دی۔ اس کو میں سرائکی میں کہہ رہا ہوں، اپنی کانڈ نہیں لگڑ لیتی۔ اور دوسرا اردو کا جملہ، یہ معنی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ہر پرچے میں فرسٹ آیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت نے نتیجہ امتحان پورا کر دکھایا ان باتوں کو۔ قال، اللہ نے فرمایا انعام، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، امام بنانے والا ہوں۔ مولانا امام بنانے والا ہوں، لوگ کہتے ہیں امامت افضل ہے، نبی تو پہلے بھی تھے، اللہ نے فرمایا امام بنانے والا ہوں۔ جملہ لکھیں، اماماً صاحب شریعت رسول، صاحب بعد والے جس کی اتباع کریں، بعد والے جس کی اتباع کریں۔ کیا معنی ہے امام کا؟ صاحب شریعت رسول بناؤں گا، بعد والے تیری اتباع کریں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا پیشوا۔ خالی امامت مراد نہیں ہے، مراد ہے صاحب شریعت رسول بنا کر تجھے میں مقتدا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ ہاں مونا امامت نبوت سے افضل نہیں ہے، وہ امامت افضل ہے جو رسول صاحب شریعت ہو۔ صاحب شریعت رسول جس پر شریعت نئی نہ اتری ہو، اس نئی نہ اترنے والے نبی سے شریعت اترنے والا پیغمبر جس پر اتری ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ قال، حضرت نے یاد کی ومن ذریتی، اس کے نیچے لکھیں عطف تلقین، ومن ذریتی کے نیچے لکھیں عطف تلقین، اور میری اولاد میں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا عطف تلقین کیا ہوتا ہے سامنے لکھیں جی۔ ہائے ہائے، یہ جاعلو کا جو کاف ہے نا، کاف اسی پر عطف ہے۔ انی جاعلو کا، یقیناً میں بنانے والا ہوں، اور میری اولاد میں سے۔ اللہ نے فرمایا عطف تلقین کیا معنی؟ مثلا مثال لکھ لیں، ایک آدمی نے زید کو کہا میں تجھے جوتا دوں گا، زید نے کہا اور کپڑا، یہ عطف تلقین ہے۔ پتہ نہیں سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ میں نے کسی کو کہا لالا میں آپ کو جوتی خرید کر دوں گا، لالے نے کہا مولوی صاحب آج سخی بنا بیٹھے، نے کہا پھر کپڑے، اس کو کہتے عطف تلقین۔ ورنہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے میں آپ کو امام بناؤں گا، حضرت نے کہا اور میری اولاد، پھر یہ عطف تلقین سمجھ آ گیا مولانا؟ میں نے لالے کو کہا تجھے گھڑی لے کر دوں گا، اس نے کہا موبائل، جی ساری اس کو دیتا ہوں، واہ بھائی واہ، شاباش، گھڑی لے کر دوں، موبائل بھی، یہ چٹی بھی مجھ پر ہو، واہ بھائی واہ۔ عطف تلقین سمجھ آ گیا؟ لے کر نہیں دے رہا، لالا خوش نہ ہو، ہاں مہربانی کرو۔ اور مولوی صاحب دریا میں ڈوب رہے تھے تو بندے نے کہا ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو، بھائی مولوی صاحب ہاتھ دے مجھے، کوئی کسی، مولوی صاحب ہاتھ نہیں دے رہا۔ وہ کسی نے کہا بے وقوف آدمی چریو، مولوی صاحب کو کہہ رہے ہاتھ، مولوی صاحب کو میرا ہاتھ لو، میرا ہاتھ، ہاں تمہارا ہاتھ مولوی صاحب لے گا، دے گا نہیں، اپنا ہاتھ لو۔ لالا خوش ہو گیا، عطف تلقین، میں اس کو گھڑی دے رہا ہوں، واہ بھائی واہ۔ ومن ذریتی عطف مولانا مقام حل ہو گیا، مولوی اجمل مقام حل تھی ہے،
عطف تلقین ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا وعدہ میرا ظالموں کو۔ میرے پیغمبر امامت کے لیے عدالت اور تقوی شرط ہے، لکھیں جملہ سامنے، امامت کے لیے عدالت اور تقوی شرط ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دو دلیلیں بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دوسری دلیل سارے انبیاء نے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہی مسئلہ جو میرا محبوب بیان کر رہا ہے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، دوسری بحث، ایک بحث ہو گئی حضرت ابراہیم کا امتحان اللہ نے کیا، دوسری بحث وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ فَضَائِلِ کعبہ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، البیت الف لام احدی ہے، مراد بیت اللہ خانہ کعبہ کو بنایا، مصابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، ورنہ مصابہ اس میں ظرف ہے، مصاب لفظ کیا تھا؟ مصاب، یہ جو تا ہے مبالغے کی ہے، لفظ مصاب تھا، تا کس کی ہے؟ مبالغے کی ہے، بہت زیادہ جمع ہونے کی جگہ، بہت زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔ کیا کیا مولانا بات حل کروں، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے۔ مصابۃ للناس وامنا، اور امن کا مستحق، نہیں یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد مونا امنا بیت اللہ میں نے کہا تھا، وہاں آپ کو سورۃ ابراہیم میں سن 79 کے اندر 17 دن طواف بند رہا، گولیاں چلتی رہی، وہ باغی ان کو مارا گیا، تو پھر امن تو نہ ہوا نا، مستحق امن، امن کا مستحق بنایا، موضع امن، امن کی جگہ بنایا، امن کا مستحق۔ فاتخذوا، اس پر لکھے قلنا، ہم نے کہا بنا لو تم، من مقام ابراہیم مصلی، من زیدہ، حضرت ابراہیم کے مقام کو بنا لو، من زیدہ ہے من مقام، بنا لو تم حضرت ابراہیم کی جگہ کو مصلی، جائے نماز، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، میں اللہ کرے مجھے یاد رہے، مصروفیات بہت ہوتی ہیں، تھک بھی جاتا ہوں، کیا کروں۔ آپ کو 18 مقامات انشاءاللہ میں لکھواؤں گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر جو قرآن میں اترے تھے۔ ایک مقام یہ بھی تھا، حضرت دل چاہتے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان والے پتھر پر۔ میں تو شریعت نہیں بنا سکتا، فاروق اعظم اوپر والا نہ کہے، آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرش پر فاروق بولا، عرش پر رب العالمین نے وہی بنا کر نازل کر دی۔ 18 مقامات انشاءاللہ میں آپ کو لکھواؤں گا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ، انشاءاللہ نہیں کہا مجھے بھول جائے گا، آپ کا ذوق ہی نہیں ہے، کتے والا حاشیہ لکھواؤ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے 18 مقام لکھواؤ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور حکم تاکیدی حکم دیا ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو، تاکیدی حکم بھیجا ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل۔ کیا تاکیدی حکم؟ ان تفسیریہ، ان یہ حکم، طہرا بیتیا، تم دونوں پاک رکھنا، نیچے لکھے ظاہراً و باطناً، ظاہراً و باطن پاک رکھنا میرے گھر کو، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عجیب بات ہے، لطائفین والعاکفین، طواف اور اعتکاف میں واو لے آئے، والرکع واو لے آئے، وہاں لطائفین والعاکفین واو ہے، یہاں واو نہیں ہے، والرکع السجود، مونا طواف اور اعتکاف الگ الگ عبادتیں ہیں، اس لیے وہ عاطفہ ذکر کی، رکوع اور سجدہ ایک عبادت ہے، اس لیے وہ عاطفہ ذکر نہیں کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، بحث نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ جب حضرت ابراہیم نے عرض کی ہے میرے پروردگار، پہلی دعا نمبر 1، کر تو اس شہر کو بلدن آمنا، شہر امن کا مستحق۔ بلدن، بلدن نکرہ ہے کیونکہ بیابان تھا، وہاں معرفہ تھا، میں نے آپ کو یہ مقام دکھایا تھا سورۃ ابراہیم میں، وہاں حاصل بلد معرفہ کیوں ہے؟ آباد ہو چکا تھا، اب آباد نہیں تھا تو نکرہ ذکر کیا، بلدن۔ سبحان اللہ،
آمینن امن کا مستحق۔ نمبر 2 وردو کا لو رزق دے اس شہر والوں کو من الثمرات میووں میں سے، کس کو دے؟ من آمنا جو ایمان لے آئے ان میں سے، جو ایمان لائے ان کو روزیاں دینا۔ اوپر لفظ لکھیں باقیوں کو آپ جان، باقیوں کو مومنوں کو رزق دینا، ورنہ پیچھے اشارہ ہو چکا تھا لا ینال حد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے ظالم بھی ہوں گے اللہ پھر ان کو رزق نہ دینا، من آمنا ان کو دینا جو ایمان لے ان میں سے۔ یہ ورزق اہلہو سے بدل ہے، من آمنا رزق دینا مکے والوں کو، یعنی ان کو، من آمنا کا معنی یعنی ان کو جو ایمان لے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نہیں من کفرا میرے پیغمبر قید نہ لگاؤ، من آمنا ظالم تو ہوں گے اولاد میں سے لیکن رزق سارے کو دوں گا، رزق سے محروم نہیں کروں گا۔ ومن کفرا جو بندہ کفر کرے گا، سبحان اللہ، من کفرا جو کفر کرے گا فومتہو بس نفع دوں گا میں اس کو قلیلاً تھوڑا، نیچے لکھ لے دنیا میں، ثم اضطرہ پھر مجبور کر کے اس کو لے جاؤں گا عذاب، آگ کے عذاب کی طرف، بے بس کر کے لے جاؤں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف، دنیا میں رزق سے محروم نہیں کروں گا۔ ہاں اگر روزی بدانش بر فزودے زناداں تنگ تر روزی نبودے، سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ فرمایا وبئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سبحان اللہ، وَإِذْ يَرْفَعُ اس کا عطف ہے وَإِذْ کالا پر، وَإِذْ کالا پر، اور اس کا تعلق ہے یقولان سے۔ یقولان جو ہے نا ربنا تقبل کے اوپر لکھ لیں یقولان، اس متعلق ہے کس سے؟ یقولان سے۔ جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان اخلاص بانی کعبہ، عنوان کیا ہے آیت کا؟ بیان اخلاص بانی کعبہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت بیت اللہ شریف میں سے، اور حضرت اسماعیل بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے ساتھ، یقولان کہہ رہے تھے۔ کب کہہ رہے تھے؟ جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کا تعلق ہے یقولان سے۔ کب کہہ رہے تھے یہ بات؟ جب بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اے ہمارے پروردگار قبول کر تو منا ہماری طرف سے یہ محنت قبول فرما لے اللہ، انک انت السمیع العلیم، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے مولانا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں سے۔ یقیناً تو ہی تو سننے والا ہے دعاؤں کو، جاننے والے حالات۔ انا بھی تاکید کے لیے، انتا یہ منفصل، یہ بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے، ضمیر فصل لائے انتا یہ بھی تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے، حسر ہے، صرف تو ہی سمیع ہے، صرف تو ہی علیم ہے اللہ، اور کوئی نہیں ہے۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے مولانا 7 جگہ اسلام کا ذکر ہے حضرت کے اس قصے میں، مسلمین پر لکھے نمبر 1، اے ہمارے پروردگار او کر تو ہم کو مسلمین اور زیادہ فرما بردار۔ کیا مانا؟ یہ مانا نہیں کرنا فرما بردار بنا، فرما بردار تو وہ تھے، ایسے کعبہ بنا رہے ہیں نا، اور زیادہ فرما برداری کرنے والا۔ دوسرا قول لکھیں یا مراد استقامت، ہمیں اسلام پر پختگی عطا فرما، بنا تو ہم کو پکا رہنے والا اسلام پر، اپنے لیے فرما بردار اور زیادہ، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمۃ لک، ایک جماعت جو فرما برداری کرنے والی واسطی تیرے، مسلمتن پر نمبر 2، اسلام کا ذکر 7 دفعہ ہے، مسلمین 1، مسلمتن 2، وارنا مناسکنا، اور سکھا تو ہم کو حج کے طریقے، وتب علینا، اور رجوع فرما ہم پر، یقیناً تو ہی تو ہے رجوع کرنے والا مہربان۔ اور ربنا ثبوت رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے ہمارے پروردگار
پروردگار بھیج تو ان میں رسول عصمت والا رسول، منہم انہی میں سے، یہ جو میں نے کہا ہے امت مسلمہ، ہم ضمیر جا رہی ہے امت مسلمہ کی طرف، یہ جو میری ذریت میں سے امت مسلمہ ہوگی، اس امت مسلمہ میں سے ایک بھیج اللہ، یتلو علیہم آیاتک، 4 فریضے، نمبر 1 تلاوت کرے ان پر تیری آیات، نمبر 2 سکھائے ان کو کتاب والحکمہ، اور حکمت، منا کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے مراد سنت ہوتی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں بھی حکمت آ گئی، نیچے لکھ لیں وہی غیر مطلوب، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو، نمبر 4 فریضہ، گندے عقائد سے، گندے اخلاق سے ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہے زبردست۔ اللہ کریم دعا تو کر سکتا ہوں لیکن تو عزیز ہے، منوا نہیں سکتا، لیکن حکیم مان لے تو تیری حکمت ہوگی۔ بس مولانا رات کو پڑھیں گے، اب میں تھک گیا ہوں انشاءاللہ۔ ہائے ہائے